بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اس وقت سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے عام انتخابات کے تاریخ کے تعین کے حوالے سے از خود نوٹس پر مقدمہ زیر سماعت ہے، لیکن ہمیں سپریم کورٹ کے حوالے سے اس پہلو کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ اس مسئلے کے لیے جو پہلا بینچ بنایا گیا تھا وہ 9 ججز پر مشتمل تھا. 2 ججز نے اس سے لاتعلقی کا فیصلہ کیا تو 7 اراکین پر مشتمل بینچ بنا. جب 7 بیٹھے تو اس میں سے پھر 2 نے کہا اور اپنی رائے دے کر کہا اور اپنی رائے ریکارڈ پر لا کر کہا اور اس کے بعد وہ اس بینچ سے الگ ہو گئے. اس کے بعد 5 ججز پر مشتمل بینچ بیٹھا اور ایک ایسا فیصلہ آیا کہ پوری قوم کو بھی ابہام میں مبتلا کیا، سیاستدان بھی، سیاسی جماعتیں بھی، سب کو ابہام میں مبتلا کر دیا. یہ بھی کہا کہ یہ فیصلہ 3 اور 2 کا ہے، یعنی 3 کی اکثریت کے ساتھ ہے. 2 نے اختلاف کیا اس سے، اور پھر یہ بھی کہا کہ ان 2 ججوں کی رائے اس میں شامل ہے. اگر 2 ججوں کی رائے اس میں شامل ہے تو پھر فیصلہ 3 اور 2 کے فرق سے نہیں ہے، بلکہ پھر یہ فیصلہ 7 اور 4 کے فیصلے 4 اور 3 کے فرق کے ساتھ ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ فیصلہ جو ہے 100 ووٹوں کے خلاف ہو گیا ہے اور اب وہ کیس دوبارہ چیف جسٹس صاحب مصر ہیں اس بات پر، بضد ہیں کہ میں نے اس کو ہر قیمت پر سننا ہے. چنانچہ 5 کا بینچ اس وقت دوسرے راؤنڈ میں اب 3 تک محدود ہو گیا ہے. مزید 2 ججوں نے بھی اس میں بیٹھنے سے انکار کر دیا. اس کے باوجود چیف جسٹس صاحب مصر ہیں، اور اس میں ایک ایسا جج بھی ہے کہ جس نے اسی بینچ سے ایک دفعہ لاتعلقی کا اعلان کیا اور آخر میں آ کر پھر چیف جسٹس صاحب نے اس کو دوبارہ بینچ پر بٹھا دیا. اب ایسی صورتحال میں سیاستدان اور پارلیمنٹ، عوام کیا رائے قائم کریں؟ ہماری نظر میں سپریم کورٹ اور اس کا جو موجودہ بینچ ہے 2 صوبوں میں انتخابات کی تاریخ کے مسئلے پر از خود نوٹس کہ اس مقدمے میں واضح طور پر فریق کا کردار ادا کر رہا ہے، اور ظاہر ہے ہمیں اب اس عدالت پر کوئی اعتماد نہیں رہا ہے. چیف جسٹس صاحب ہوں یا ان کے ساتھ شریک کار 2 محترم ججز، ان کی جانبدارانہ روش نے سپریم کورٹ کو تقسیم کر دیا ہے. حیرت اس بات پر ہے کہ عدالت عظمیٰ کہ پاکستان کا انتہائی قابل قدر اور بلند رتبہ ادارہ ہے، لیکن چند ججز جو واضح طور پر عمران خان کو ریلیف دینا چاہتے ہیں، ان کی پارٹی کے موقف کو ہر قیمت پر جتوانا چاہتے ہیں، وہ جو ڈیمانڈ کرے اس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی تمام توانائیاں وقف کی ہوئی ہیں. ایسی صورت میں
انہوں نے سپریم کورٹ کو تقسیم کرنے کو گوارا کیا ہے، لیکن اپنے جس کو وہ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اس سے وہ دستبردار نہیں ہو رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی طور پر بھی چیف جسٹس کو اور ان کے دونوں رفقا کو اب اس کیس سے دستبردار ہو جانا چاہیے اور اس معاملے کو ختم کر دینا چاہیے۔ چیف جسٹس صاحب ہمیں نصیحت بھی کر رہے ہیں کہ آپ بل بیٹھ کر طے کریں، ورنہ پھر ہم طے کریں گے۔ ہمیں آپ مل بیٹھ کر بیٹھنے کی بات کرتے ہیں، اور خود آپ نے اپنا کوٹ جو ہے اس کو تقسیم کر دیا، توڑ پھوڑ کا شکار بنا دیا ہے۔ کس کے ساتھ ہم بیٹھے؟ ایک مجرم کے ساتھ، جس کو دھاندلی کے ذریعے لایا گیا تھا۔ اگر آپ واقعی قوم کو انصاف دینا چاہتے ہیں تو جس وقت تمام سیاسی جماعتیں سپریم کورٹ کے سامنے 25 جولائی 2018 کے الیکشن پر عدم اعتماد کر کے 8 اگست کو مظاہرہ کر رہے تھے، اس وقت آپ نے سو موٹو کیوں نہیں دیا؟ اس پر دھاندلی پر کیوں نہیں دیا؟ ہم نے 15 ملین مارچ کیے، اسلام آباد میں آزادی مارچ کیا، لاکھوں انسان اس میں شریک ہوتے تھے۔ آپ کو تو جوں تک بھی نہیں لیں گی، آپ کو تو احساس تک ہی نہیں ہوا، اور ایک متنازع الیکشن کی بنیاد پر ایک بیرونی ایجنڈے کا حامل وہ ہم پر مسلط رہا، اور اس دھاندلی کے 2 بڑے مجرم آج بھی دندناتے پھر رہے ہیں۔ آج بھی ان کے خلاف آپ کوئی نوٹس نہیں لے رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ریکارڈ کے اوپر ہیں، اور اس کا احساس سب کو ہے۔ ووٹر کا بنیادی حق ہے، لیکن اگر کہیں کسی کا کوئی ووٹر اپنے ووٹ کے حق سے محروم ہو جائے، یا کسی علاقے میں جزوی طور پر ایسا واقعہ رونما ہو جائے کہ جہاں مرد ہوں یا خواتین وہ الیکشن میں ووٹ دینے کے حق سے محروم ہو جائیں، تو اس پر تو ظاہر ہے کہ اگر عدالت جو ہے وہ اس آپشن کو لیتی ہے کہ وہ از خود نوٹس لے لے، لیکن مجموعی طور پر پورے صوبے یا پورے ملک میں انتخابات کرانا، اس کی تاریخ کا تعین کرنا، یہ تو الیکشن کمیشن کا انتظامی اختیار ہے۔ کس طرح آپ کسی ایک ادارے کی انتظامی اختیار پر قبضہ کر رہے ہیں اور اس کو اپنے انتظامی اختیارات سے روک رہے ہیں؟ شیڈول دینا اور الیکشن دینا یہ سارا الیکشن کمیشن کا انتظامی مسئلہ ہے، اس کا آئینی اختیار ہے، اور اس کے آئینی اختیار پر عدالت کو اس طریقے سے جھپٹنے کی ضرورت نہیں کرنی چاہیے۔ ہم اب بھی دوبارہ اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ سو موٹو کیس 5 اور 4 سے مسترد ہو چکا ہے، 4 اور 3 سے مسترد ہو چکا ہے، لہذا اس پر دوبارہ سماعت کیا اب کوئی حیثیت نہیں رہی، اور ہم عدم اعتماد کرتے ہیں موجودہ بینچ پر اور سپریم کورٹ کی چیف جسٹس پر، ان کے دونوں رفقا پر۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آج کہا جا رہا ہے کہ آئین کا تقاضا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر، یہ آئین کا تقاضا اس دن کیوں نہیں تھا جب یہی سپریم کورٹ ایک عامر جنرل مشرف کو 3 سال میں الیکشن کرانے کا اجازت دے رہا تھا؟ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہمیں دیکھنا ہے۔ یہ بھی دیکھیں کہ مردم شماری ہو رہی ہے، اور اس وقت پورے ملک میں مردم شماری ہو رہی ہے۔ مردم شماری کے بعد نیا ووٹر لسٹ بننا ہے، نئے ووٹر لسٹ کے بعد نئے حلقہ بندیاں ہونی ہیں۔ یہ عجیب ہوگا کہ ایک ملک کے اندر 3 مہینے یا 4 مہینے پہلے جن لوگوں کو ووٹ کا حق دیا جائے گا، 2-3 مہینے کے بعد نئے ووٹر جو ہے وہ آج اس الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ اور پھر آپ خود سوچیں کہ اگر اس دوران میں کوئی ضمنی الیکشن آ گیا تو وہ الیکشن کہاں سے لڑے گا؟ وہ تو حلقہ بندیاں بدل چکی ہوں گی۔ اور پھر دیکھیے سیاسی لحاظ سے ہم نے ملک کو ایک رکھنا ہے، ملک کو ایک رکھنے کے لیے
सन 47 से हमने ये वतीरा रखा हुआ है कि इलेक्शन सब एक दिन पे होते हैं, वरना पाकिस्तान में अगर कल पंजाब में एक अक्सरियत आ जाए तो पंजाब में अक्सरियत आने के बाद तो अगले इलेक्शन में कौमी असेंबली में उसी पार्टी की हुकूमत आएगी, फिर 3 सूबे में मुकाबले 1 सूबे के। ये हादसात होते हैं। इसी तरीके से आईन का सहारा लेकर इसमें अक्ल और हिकमत को भी कोई दखल मिलना चाहिए। मुल्क की मफाद को, रियासत को, उनके बका को। क्या हमें बांग्लादेश और मुल्क टूटने का हादसा भूल गया है? अभी वो लोग जिंदा हैं जिन्होंने वो हादसा अपने आंखों से देखा। क्या इलेक्शन हुए और इलेक्शन के नताइज के बारे में फिर क्या नजर आए, क्या नताइज सामने आए? तो आज भी हम ये समझते हैं कि एहतियात से काम लिया जाए, जिद न की जाए, फरीक बनकर किरदार न अदा किया जाए, सुप्रीम कोर्ट को मुत्तहद रहने दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट को गैर जानिबदार रहने दिया जाए और मुल्क पे अपने लिए मुश्किलात न पैदा करें। तो ये हमारी एक बड़ी वाज़ेह मौक़िफ़ है। हम इमरान खान के साथ इलेक्शन की तारीख के तयन के हवाले से किसी किस्म के मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे और न ही हम ऐसे मुजरिमों के साथ डायलॉग करना चाहेंगे। इस हवाले से भी जमीयत उलमा इस्लाम की बात बिल्कुल वाज़ेह है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।